السلام علیکم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. آج ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا مادہ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ جو لوگ کتابیں نہیں نہ پڑھتے یا جو لوگ جن کا ہورائزن بڑا نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے نا لوگوں کو بدتمیز بنا دیا. یہ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں وہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو ایک ویژن ہے نا، وہ اتنا ٹنل ویژن ہے کہ وہ اس سے باہر جان کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. کہ پہلے عرض کیا وہ کتابیں نہیں پڑھتے، دوسرا یہ عرض کیا کہ وہ اپنے موقف کو چھوڑ کے دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو وہ ان کا ایک ہی حل ہے کہ وہ کہتے ہیں عمران بدتمیز ہے تو قوم بدتمیز ہو گئی. کل میرے پاس ایک ویلڈر آئے ہوئے تھے، ان کا تھوڑا کام تھا تو وہ بات کر رہے تھے، پھر انہوں نے بھی یہی بات کہی. اب میں نہیں کہتا کہ ان کی ایجوکیشن یا ان کا ایکسپوئر یا ان کا وہ کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا. وہ زندگی میں پریکٹیکل انسان ہے، اور پریکٹیکل انسان جو ہے وہ زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے. لیکن ایک لفظ ہمارے پاکستان میں ضیاء الحق نے اس کو بام عروج دیا، وہ تھا منافقت کا. وہ جو منافقت تھی، یعنی اندر سے کرتوت کچھ اور تھے، سارے کام چل رہے تھے، اسمگلنگ چل رہی تھی، ہر کچھ چل رہا تھا، بیچ میں مزائلوں میں پیسے مار رہے تھے، کچھ سب کچھ کر رہا تھا اختر عبد الرحمن اور وہ. لیکن وہ منافقت کا لبادہ ایسا اڑا ہوا تھا کہ وہ بس وہ تو 2 قدم پیغمبر نبی سے پیچھے تھا وہ، ویسے ضیاء الحق اس وقت. اور آیا کس طرح سے تھا؟ غلط طریقے سے آیا تھا، یعنی آئین توڑ کے آیا ہوا تھا. یہ منافقت وہاں سے ہمارے بہت زیادہ شروع ہوئی، اور پھر وہ نواز شریف جب آئے انہوں نے شروع کی. اور پھر ہمارے خاندانوں میں یہ چیز ہے، جو بندہ سیدھی صاف بات کرے وہ بدتمیز ہوتا ہے، جو بندہ حقائق کی بات کرے وہ بدتمیز ہوتا ہے، جو بندہ علم نالج کی بات کرے وہ بدتمیز ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے کتابیں نہیں پڑھی، ہم نے چیزوں کی ان ڈیپتھ پہ نہیں گئے، اور جو بندہ ہمیں آرگومنٹ دے والے تو وہ ہوتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عمران تو پیغمبروں کے برابر جواب دے، اور جو باقی سارے کنبے اور خاندان ہیں ان میں چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہے. تو یہ ہمارا یہ، میں عمران کی فیور میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ تباہی کدھر پھیل رہی ہے. تباہی ادھر پھیل رہی ہے کہ ہم اس مروثیت سے نکلنا نہیں چاہتے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب آپ فیملی کے لیول پہ آ جائیں. خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے کہ فرض کریں بڑا بھائی ہے، اور نیچرلی بڑے بھائی کے حقوق ہوتے ہیں کہ بھئی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ گرو کرتے ہیں. فیملی کے اندر یہ کلچر ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کا فرض ہوتا ہے، یہ ان کا احسان نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شادی وہاں ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی، وہ فیملی ایسی ان پڑھ ہوتی ہے کہ جن کا ویژن ہی نہیں ہوتا، جن کا چیزوں کو تصور ہی نہیں کر سکتے، نہ ہی انہوں نے کتابیں پڑھی، نہ ہی ان کے بڑوں نے پڑھی، نہ ہی وہ کوئی اس طرف جانا ہی چاہتے ہیں، نہ ہی وہ ان کا یہ کوئی کسی قسم کا ان کا فوکس بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر اس بھائی کو، یعنی فرض کرو میرا گھر ہے، میں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی، تو جو میری بیوی اگر ان پڑھ جاہل ہوگی تو وہ کہے گی آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اب ہر وقت مجھے پاس بیٹھ کے وہ ہوا بھرتی رہے گی، اب وہ مجھے بھگوان بنا دے گی. اب جب میں بھگوان بن جاؤں گا تو پھر بھگوان کو تو آپ نے پوجا ہی کرنی ہوتی ہے نا، ایسے کر کے، جب آپ میں نے تو آپ ایسے کر کے اس کو پوجا کریں. یہ مسئلہ آ رہا ہے فیملیز کے اندر، یہ پرابلم آ رہا ہے. وہ پھر جن کے جائیدادیں سانجھی ہوتی ہیں وہاں قتل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عورتیں جو کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ جو سیریل دیکھتی رہتی ہیں، وہ جو ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، اور پھر اپنے آپس میں کال کرتی ہیں، اور وہ جو فیملی کی لیگیسی ہے وہ جب اگلے اس میں آتی ہے، تو وہ جو پڑھا لکھا انسان ہے، جیسے میں پڑھا لکھا اگر فرض کو انسان ہوں، تو اگر میری عورت جاہل ہے تو وہ میرے اوپر اتنا انفلوئنس ڈال دیتی ہے کہ میں واقعی بھگوان بن جاتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرا چھوٹا بھائی ہے یا بہن ہے وہ جب آئے گی تو مجھے وہ نمستے کرے. تو اس کے علاوہ تو یعنی ایک تو اس سے نیچے تو لیول ہی کوئی نہیں ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ خاندان تباہ ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم، کیونکہ معاشرہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صرف نام لکھنے والے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہیں. ہماری جو ایکچوئل لٹریسی ریٹ ہے نا وہ شاید 25-30% ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بات کروں کہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو شاید 1% لوگ بھی نہیں ہیں. ان کے اندر وہ نالج ہے. دیکھیں مجھے پڑھے ہوئے یونیورسٹی میں گئے ہوئے شاید 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سال کے بعد میں نے اگر کچھ پڑھا نہیں ہے، میرے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں، میں نے کوئی اپنی زندگی کے جو سوال تھے ان کے جواب نہیں تلاش کرے، تو انفارچونیٹلی میری کوئی شخصیت میں کوئی اٹریکشن نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کی ایک رشتہ تو ہو سکتا ہے، یعنی میں بڑا بھائی ہوں اور میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میرا ہو تو ہے، لیکن جو نظریات اور خیالات ہیں نا، وہ رجحانات جو ہے نا، وہ اتنے فرق ہیں کہ ان کے درمیان وہ زیادہ لمبی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ تباہی کا باعث بنا ہے.
اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو فیملی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو جائیدادوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا بہت جو یہ بڑا کرونک ڈیزیز ہے، جیسے کوئی دیرینہ مسئلہ ہونا، اس کا حل بھی لمبے عرصے کے لیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا، لڑکی یونیورسٹی بھی جا رہی ہے، جاتی وہ ہیروئن بن کے اور آتی بھی اسی طرح سے، میک اپ تھوپ کے جاتی ہے، وہ آتی ہے، آپ اسے 2 منٹ بات کریں، اس نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی سوچ ہے، ویژن ہے، صرف بہنوں کو فون کرے گی، یا وہ جو گھر کے اندر ہے وہ دیکھیے جانور بھی جو نا کھا لیا، بچے پیدا کر لیے، یہ اللہ نے مشینری دی ہے انسان کو، یہ ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ اپنی اولادوں کی شادیاں ایسے بچیوں کے ساتھ انفارچونیٹلی کرنا شروع کریں گے کہ جن کو تعلیم اور عمل اور تربیت سے دور دور کا تعلق نہیں، تو آپ کا خاندان تباہ ہونے والا ہے، بالکل تباہ ہونے والا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے انفارچونیٹلی، یہ جو ماں ہے اس سے بڑا اس کا اثر ہے، ماں جیسی ہے ویسی اولاد آگے ہوتی ہے، اور اگر ماں فرض کریں ماں اگر نئے جدید رجحانات کی مالک نہیں ہے نا، تو وہ آگے اولاد بھی کچھ نہیں ہوگی اور اس سے تباہی ہی پھیلے گی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سیدھا لوگ کہتے ہیں جی اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، یہ ایم فل کر رہی ہے، یہ وہ کر رہی ہے، یہ وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ آپ کی تربیت ہونا، تعلیم کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوشن بننا ہے، کیا آپ کے اندر ایبلٹی ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن بنیں گی آنے والے ٹائم کے حوالے سے؟ دیکھیں نا، ایک ماں تھی، وہ چلی گئی، لیکن تربیت ایسی زبردست تھی کہ اس کا بیٹا لوگوں کے لیے کیا بڑے بڑے کام کر گیا۔ شوکت خانم کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہاسپٹل بنا گیا، آج وہ کس طرح سے جو ہے نا اس کی تربیت کی وجہ سے وہ یہ پہنچا۔ لیکن دوسری طرف جو زرداری ہے، نواز شریف ہے، ان کی جو ماؤں کی تربیت ہے وہ آپ کو سمجھ ہی آ رہی ہے کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں، یہ کس لیول کے لوگ ہیں۔ یعنی ان کی جو آگے مریم صاحبہ اور یہ جو حمزہ اکڑ، اس کو ککڑی کہتے ہیں، وہ حمزہ اکڑ ہے بیسیکلی، وہ جو بلاول وہ ہے، یہ جو سارا آگے کنبہ چل رہا ہے، آپ سوچئے کہ ان کا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک پہ مسلط ہو گئے تو پھر کہاں تک تباہی جائے گی؟ جتنے ہم غلام ہیں اس سے کتنا آگے جائیں گے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کے اندر کوشش نہیں کی، ہمارے رجحانات غلط۔ ہمیں لمبی بڑی گاڑی چاہیے، ہمیں ایکسپوئر اور تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں ویژن نہیں چاہیے، ہمیں بڑی گاڑی چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، 4 نوکر میاں اس کے اندر کام کر رہی ہوں، بیچاری پوچھا مار کے اپنی زندگی رگڑ کے مر جائیں، وہ ہمیں لیول چاہیے انفارچونیٹلی۔ اور پھر ہم ان کو جو ہے نا آگے سے وہ گرم سیخیں بھی لگائیں ان کو، ہیں جی، وہ چمٹے سے بھی ماریں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کیا ہے، یہ تو کچھ مناظر جو ہے وہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرنی، ہمیں جو ہماری بیٹی کا عاشق ہے اس کو مروا دینا ہے۔ زرداری کے کیس میں آپ نے دیکھا نا، اس کو مروا دینا ہے، بیٹی کی تربیت نہیں کرنی، اس کو جو ہے نا ہم نے نہیں سکھانا کہ یار دیکھو یہ ہوا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی اور بڑے ایسے وہ معاملات ہیں کہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اتنے سرایت کر گئے ہیں کہ ان سے بچاؤ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس سے جب تک ہمارا بچاؤ نہیں ہوگا ہم بڑی قوم نہیں بن سکتے۔ دیکھیں انسان کا کیا پرابلم ہے، انسان نا جیسے یہ موروثی لیڈر ہے نا، یہ وہ میں ایک دفعہ سعد رفیق مجھے ملے ایک جگہ، تو میں نے بڑی پرائیویسی میں ان سے بات کی، تو میں نے کہا جی آپ تو ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں اور یہ وہ ہیں، تو آپ عمران خان کو جو ہے نا وہ جوائن کر لیں۔ اس وقت لوگ آ رہے تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی نواز شریف بھی بت ہے تو عمران خان بھی بت ہے، اگر ہم ادھر چلیں گے وہی ہماری حیثیت ہے، ادھر چلیں گے وہی ہماری حیثیت ہے۔ انسان کا پرابلم یہ ہے کہ جب انسان اس کو پوجنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ واقعی بھگوان بن جاتا ہے، وہ واقعی اس کی خواہش یہ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان بت ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو اور یوتھ کو خاص طور پہ، یہ بڑی نیڈ تھی یوتھ کے حوالے سے، ان کو ان پڑھ لوگوں کو یا بچے جو پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں، کوئی ریڈی چلانے والا ہے، اس کو بھی اتنا عقل شعور دے دیا ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ملک کی گراوٹ کے اندر کیا کردار ہے، ان خاندانوں یا موروثیت پر پھیلانے والوں کا کیا ہمارے ہاں رول ہے، یہ جو بیوروکریسی کرپٹ ہے اس کا کیا رول ہے ہمارے ہاں، یہ جو عدلیہ ہے جس کے اندر یہ سارے سفارشی پر بھرتی ہوئے ہیں، یہ کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو۔ یہ آج ریڈی بان کو پتہ لگ گیا ہے، کوچوان کو پتہ لگ گیا ہے، کوچوان تو آج کل ہوتے نہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے، چھابڑی والے کو پتہ لگ گیا ہے، مزدور کو پتہ لگ گیا ہے، ہر لیول پہ پتہ، یہ شعور ہے، یہ شعور ہے۔
یہ شعور جب ہمارے اندر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صحیح ایگزامپل سیٹ ہونا شروع ہوں گی. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ایک بندے نے سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ ایک بندے نے اس کو 20 لاکھ روپیہ مل گیا اور وہ ٹیکسی والا تھا, اس نے جا کے ڈھونڈ کے گھر والوں کو ان کو واپس کیا. اس کی اپنی حیثیت لاکھ روپے والی بھی نہیں ہے, ٹیکسی بھی کرائے پہ ہے, لیکن وہ ایسا رول ماڈل بنتا ہے, وہ 2 ملین جا کے اگلے کو واپس کر کے کہتا ہے جی آپ کا تھا, میرا نہیں تھا. یہ ایگزامپل سیٹ ہونا ہوں گی. اور یہ اس کے اندر ماؤں کا بڑا رول ہے. اس کے اندر وہ کیا تربیت کر رہی ہیں اپنی اولاد کی, اور اپنے ہسبینڈ کی کیا پھونک بڑھ رہی ہیں. وہ جو پھونک بڑھ رہی ہے نا ان کو, وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہے. اولاد تو غلیظ نکل ہی آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلچر گھر کے اندر ہوتا ہے وہی ادھر جاتا ہے. دیکھیے میں اگر کتابیں پڑھنے والا ہوں تو میں اگر کسی کے ساتھ دن بھر کوئی ایسی بات نہیں کرتا, اپنے کام میں فوکس رہتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھا ہی مجھ سے میری اولاد, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے میں جاتا ہوں تو میری اولاد جائے گی, ایمانداری سے اچھا کام کرنے کی میں خوش کرتا ہوں تو میری اولاد کرے گی. کیونکہ اولاد کی تربیت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ٹیوشن نہیں ہے, کوئی کالج یونیورسٹی, کوئی کسی ٹیوٹر کو گھر لگانے سے اولاد کی تربیت اور تعلیم نہیں ہوتی. اولاد کی تربیت تعلیم ہوتی ہے کہ والدین کیا ہیں, والد کیا سوچتا ہے, وہ کتنی کتابیں پڑھتا ہے, اس کی کیا سوچ ہے, وہ اس کے معمولات کیا ہیں, اور والدہ کا سارا دن کیا کام ہے. کیا وہ ٹیلی فون میں بات کرتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کیا, کھانا پکانا, بچے پیدا کرنا, یہ تو ہر جانور بھی کر لیتا ہے, انسان کا درجہ کچھ اور ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے خاندانوں میں جو پرابلم آ رہا ہے, یہ اس کا بہت بڑا وجہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے اپنی پرائرٹیز کو کچھ ڈفرینٹ رکھ لیا ہے. اگر ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوں گی نا, یہ اس طرح کی خطرناک ہوں گی, تو اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ہماری اپنی زندگی کو تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی پھنسے گا ہی نہیں, آپ کے قریب کوئی آئے گا ہی نہیں. اسے پتہ ہوگا کہ یہ تو ہے ہی گند, معاملہ ہی خراب ہے, تو اس کو ادھر جا کے آپ کو کیا ملے گا. آپ سوچئے, الٹا آپ کا دماغ ہی خراب ہوگا. 2 دن آپ کو چاہیے ہوں گے, آپ پھر نارمل انسان واپس بن جائے. ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو ایسے لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے. اسی سے ہمارا ملک ترقی, اسی سے ہماری اصل تو ترقی ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ ہم کمپنی کس میں رہتے ہیں. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.